السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی پنڈ سلطانی کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس سے مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ، گروپ لیڈر پی پی جنڈ، نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب شمالی حافظ تنویر احمد، ڈاکٹر طاہر ایوب، ضلعی امیر سردار امجد علی خان اور دیگر نے خطاب کیا ہے۔ اس کی ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آ رہے ہیں جی لیاقت بلوچ صاحب پنڈال میں داخل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی اچھا پروگرام تھا جی عید ملن پارٹی کا، اور جماعت اسلامی نے بہت ہی اسے ویل آرگنائز کیا تھا۔ اس کی جو مفصل رپورٹ ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں جی۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جان بے خزرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا مطلب ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ وہ صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، وہ صرف روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں، بلکہ پوری کا پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جو رب نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اسلام۔ ہدایت ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ہے ہدایت۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ، اور وہ سچا نظام زندگی دے کر بھیجا جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور بھیجا کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میرا حبیب اس سچے دین کو، اس سچے وے آف لائف کو، اس کو اللہ کے پسندیدہ دین کو سارے جھوٹے طور طریقوں پر غالب کر دے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ میرا محبوب اس دین کو سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ غلبہ دین کافروں کو، مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ نے پے در پہ انسانوں کو بتایا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی یہی اللہ نے وحی اتاری کہ لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی انبیاء آئے 1.25 لاکھ کے قریب، سب کے ذریعے سے اللہ نے اس بھولنے والے انسان کو، اس کمزور انسان کو، نسیان کا شکار انسان کو پے در پہ یاد دہانیاں کرائیں۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ یعنی اسلام پسند کیا ہے۔ سب انبیاء اسلام ہی لے کے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام میں عرض کر رہا تھا، غار حرا میں بیٹھ کے صرف سجدے نہیں کیے، آپ نے اس پہلے دن سے جد و جہد کی، اس میں مارے کھائیں، اپنے نالین مبارک خون سے آلودہ کروائے، پتھر کھائے، آپ کے جسد مبارک پر اوجریاں پھینکی گئیں، آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا، جنگ بدر و احد و حنین برپا ہوئی، اور پھر تقریباً مسلسل 23 سالہ جد و جہد کے بعد رب العالمین نے اس دین کو غالب فرمایا۔ کہ اس وقت اس دنیا میں آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارا دین یعنی اسلام اس دنیا کا غالب دین ہے؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری شکل و صورت گوروں کی طرح ہو جائے، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کی طرح کی چال ڈھال اپنا لیں، ان کی طرح بولنا شروع کر دیں،
جو زبان وہ بولتے ہیں وہ ہم بولیں، تو یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ خواہشیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم مغلوب ہیں اور وہ غالب ہیں، یعنی غیر مسلم۔ 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس دھرتی پر موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے ہمیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین اس وقت غالب نہیں ہے، یہ صدیوں غالب رہا، صدیوں۔ لیکن آج ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دین مغلوب ہے۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پوچھ لیا کہ تم میرے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میرے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میرا دین مغلوب تھا اور تم حج عمرے کر کے بس خوش ہو رہے تھے، میرے دین کو غالب کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آقا کریم یہ مجھ سے سوال نہ پوچھیں۔ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے مسلک اور اپنی اپنی جماعتیں عزیز ہیں، ہمیں زیادہ اس فکر کی ہے، اس بات کی ہے کہ میرے مسلک پہ آنچ نہ آ جائے، میرے گھروں کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن یہ فکر کسی کو نہیں ہے کہ اسلام کا کیا حشر نشر ہو گیا ہے ہمارے اپنے ہاتھوں سے۔ اور یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ میری رسی یعنی میرے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ گروہ نہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، سارے مل کر اس دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، یہ زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں، ہمیں اپنی ساری توانائیاں اس دین کے لیے وقف کر دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ دین مغلوب ہے اس وقت۔ ہم نے کتاب اللہ کو بھی چھوڑا۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں نے تو 3 ختم قرآن کیے اس رمضان میں، مجھے ایک بزرگ کہہ رہے تھے میں نے 18 ختم قرآن کیے اس رمضان میں، میں نے کہا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جب تک ہم سمجھ کے اس کو زندگیوں میں نہیں لائیں گے تو اس کا مقصد پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے، اس کتاب سے رہنمائی لی جائے، نہ کہ اپنی اپنی کتابوں سے، اپنے اپنے مسلک کی کتابوں سے نہیں، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لی جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنایا جائے، تب جا کے ہم اس دین کے غلبہ میں، اس غلبہ دین کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ جو حکومتوں کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، یہ عجیب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں جو حکومت میں تھے وہ اب اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، اور جو اپوزیشن میں تھے وہ حکومت میں آ گئے۔ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اور آپ ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب جو اپوزیشن میں چلے گئے ہیں وہ ایک خط کے ذریعے سے اپنی ساری کارکردگی کو چھپانا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نیا بیانیہ بنا کر اس قوم کے سامنے آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کر کرپشن کے پیسے نکالنا چاہتے تھے، وہ اب حکومت کے اندر اکٹھے ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح سے حکومت بنا رہے ہیں اور جس طرح سے وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں اور جس طرح سے اپنے لیے آنے والے انتخابات کے لیے اپنے پاؤں مضبوط کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کسی بھائی کا جس بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے، اپنے ذاتی آلات اور اپنی پارٹی اور اپنے خاندانوں کو مضبوط کرنے کے لیے آئندہ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے قوم کی مہنگائی، قوم کی بد امنی،
قوم کی بے روزگاری، قوم کو جو مسائل اور پریشانیاں درپیش ہیں، ہمارے بچوں کو جو تعلیم نہیں مل رہی، لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا، ضروریات زندگی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، اور بین الاقوامی سروے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً 7-8 کروڑ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس نے مختلف اتحادوں کے اندر بھی شرکت کی، جس نے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر بھی انتخابات کے اندر حصہ لیا، اس سارے تجربات کے بعد الحمدللہ جماعت اسلامی کے ہر وزیر کا، ہر MNA، ہر MPA کا دامن صاف رہا، اور انہیں جو موقع ملا انہوں نے کر کے دکھایا۔ لیکن جماعت اسلامی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب جماعت اسلامی بجائے کسی اتحاد کا حصہ بننے کے، اب وہ اپنے نشان، اپنے جھنڈے اور اپنے منشور کے ساتھ قوم کے سامنے پیش ہوگی، اور لوگوں تک اپنا یہ پیغام پہنچائے گی کہ لوگوں، اب اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، جس طرح سے اس ملک کو بین الاقوامی اداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اب اس قوم کو ان ساری سازشوں کو سمجھنا چاہیے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے، ترازو کے نشان کا ساتھ دینا چاہیے، اور تاکہ اس ملک کے اندر وہ حقیقی انقلاب برپا ہو سکے، جس کے ذریعے سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں اور ہمارے ملک کا وقار بھی، اور یہ دنیا کے اندر جسے اللہ نے بے پناہ وسائل عطا کیے ہیں، اس ملک کو جس ذلت کا اور جس خواری کا سامنا ہے، اس سے بھی جماعت اسلامی اس ملک کو نکالنا چاہتی ہے اور عوام کو نکالنا چاہتی ہے۔ کیا IMF اور ورلڈ بینک اور یہود و نصارہ کے قرضوں سے یہ ملک چلے گا؟ نہیں چل سکتا، بلکہ آگے مزید تباہی کا شکار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اس علاقے کو دیکھیے، اس علاقے کے اندر ہمارے چند خاندان ہیں، اور وہ خاندان کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ کہاں ہو سکتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کوئی جیت جاتا ہے اور کوئی ہار جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے قوم بیچاری ہمیشہ جو ہے وہ ہارتی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں وہ جو ہم نے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کیا ہوا ہے، کسی کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کر رہے ہیں، نسلوں کی قسمت کو قربان کر رہے ہیں، خدا رہا اس سے اب آزادی کا وقت آیا ہے۔ اس قوم کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کی صورت یہی ہے کہ ہم کلمے والے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، کلمے والی جو جماعت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں اور کوشش کریں۔ اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یا بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ سارے اسی کے ذریعے سے حل ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا ایک مقام اور اپنی عزت بھی حاصل کرے گا۔ رمضان المبارک جس طرح قرآن کا مہینہ ہے، اسی طرح اس پاک دھرتی پاکستان کا بھی مہینہ ہے۔ آپ میرا خیال ہے بہتر جانتے ہوں گے کہ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب ہے اور جمعۃ المبارک ہے، جس دن مجھے اور آپ کو یہ آزاد اور یہ پاک وطن نصیب ہوتا ہے کہ پاکستان، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے بعد اس نقشے پر ابھرنے والی پہلی اسلامی نظریاتی مملکت ہے، یہ میرے رب کا منصوبہ تھا کہ اس نے مبارک ترین ایام کے اندر 12 مہینوں کے
मुबारक तरीन अय्याम के अंदर 27वीं शब को मुझे और आपको देकर ये पैगाम दिया कि लोगों याद रखना, ये मुल्क दुनिया के आम मुल्कों जैसा नहीं है। ये मुल्क मैं सिर्फ कुरान के निज़ाम के लिए दे रहा हूँ और कुरान के अहकामात को नाफिज करने के लिए दे रहा हूँ। इसका मतलब कुछ और न समझ लीजिएगा कि ये महज चंद खेतों और खलियानों, चंद दरियाओं और समुंदरों, चंद पहाड़ों और शहरों और देहातों का एक मजमुआ है पाकिस्तान, बल्कि नहीं, ये पाक धरती जिसके लिए तुम्हारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानी पेश की है, बड़ा लहू पेश किया है और मदीने के बाद शायद सबसे बड़ी हिजरत करके वो इस मुल्क को हासिल कर पाए हैं। अब ये तुम्हारे पास अमानत है और इस मुल्क के अंदर कुरान के झंडे को गाड़ना, बल्कि कुरान चीख चीख कर कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से कह रहा है कि लोगों, तुमने मेरा एहतराम तो किया है, मेरी तकरीम भी करते हो, मुझे चूमते हो, मुझे अपने सर पे रखते हो, लेकिन मुझे पढ़ते ऐसे हो जैसे किसी तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं। इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह रटाया जाता हूँ। अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज 1.25 अरब कुरान को मानने वालों की मौजूदगी में कुरान शिकायत कुना है, फरियाद कुना है। या रसूल अल्लाह, मैं तो आया था, मैं तो इनको ज़ाब्ता हयात बताने के लिए आया था, जिंदगी गुजारने के कवानीन बताने के लिए आया था, असम्बलियों के कवानीन, अदालतों के फैसले सुनाने के लिए आया था। या रसूल अल्लाह, तेरी उम्मत मुझे कहाँ इस्तेमाल करती है कि जब 4 मरले की जमीन के ऊपर झूठा कब्जा करना होता है, झूठी कस्में उठानी होती हैं, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है। या रसूल अल्लाह, इनको फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। और कुरान मेरे दोस्तों फिर फरियाद करता है, 27वीं के अंदर, 25वीं के अंदर, कुरान खत्म करने वालों, कुरान की तिलावत करने वालों, कुरान रसूल करीम से शिकायत करता है, या रसूल अल्लाह, कोई मजलिस ऐसी नहीं, कोई तकरीब ऐसी नहीं जिसका आगाज तो ये मेरी तिलावत से ही करते हैं, बाद में दिल चाहे तो उसी मजलिस में नाचना शुरू कर देते हैं। डांस यानी अजीब लोग हैं। या रसूल अल्लाह, इन्होंने मेरा क्या मजाक बना रखा है, किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं। लेकिन पिंड सुल्तानी वालों, जंड वालों, तराप और नाड़ा और सगरी से आए हुए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले कहा 1.25 अरब मुसलमानों की शिकायत करते हुए कुरान साहिब कुरान से ये फरियाद करता है, किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं। लेकिन लोगों सुन लो, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। अच्छा, कुरान मजलूम है, कुरान अकेला हो गया है। मेरे दोस्तों, आज हॉलैंड के अंदर कोई उठता है, वो कुरान के औराक को टॉयलेट में बहा देता है, कोई कुरान का मजाक उड़ाता है, कोई कुरान के खाके बनाता है, कोई मेरे साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब होता है। और मैं और आप रमजान की ताक रातों के अंदर हम 27वीं और ताक रात की तलाश में गुजारते हैं। आज कुरान तो आया था, मजलूमों की मदद के लिए आया था, मजलूमों की मदद के लिए, मुझे और आपको उठाने के लिए आया था। रमजानुल मुबारक की ताक रातों के अंदर पूरी रात फलस्तीन के ऊपर आग और बारूद बरसता रहा है। श्रीनगर के बाजारों में मोहम्मद की बेटियों के जुलूस निकलते रहे हैं। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मुझे तो कुरान ने कोई हरकत न दी, मुझे तो कुरान ने कोई इज़्तिराब न दिया, मेरे दिल की दुनिया के अंदर कोई तूफान बपा न हुआ। मैं कैसा हामिले कुरान हूँ, मैं कैसा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। 75-80 साल का ये बूढ़ा पाकिस्तान होता जा रहा है। 32 साल के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों ने उनको ये पता चला कि सूद तो हराम है और उन्होंने ये फैसला सुना दिया है। हम इस पर भी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
اور اس کو مدینہ کی حقیقی اسلامی ریاست کی جانب ایک پہلا قدم تصور کرتے ہیں، اس امید اور آس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب منزل قریب ہے، اب منزل قریب ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ والا سب ہلالی پرچم اب اس ملک پہ راج کرے گا، اب قرآن کا نظام راج کرے گا۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ قرآن جو 1400 سال پہلے سود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دے کر آیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ان محترم اور معزز ججوں کو 32 سال کے بعد پتہ چلا کہ اچھا سود حرام ہے۔ لیکن چلیے میرے دوستو، اس پاکستان کا حشر اور نشر کر دیا گیا ہے، اور میں اور آپ شاید اس میں برابر کے شریک ہوں کہ آج 80 سال کے بعد بھی اس ملک کا جو لٹریسی ریٹ ہے، تعلیم جس سے قومیں عروج پکڑتی ہیں اور جس کی وجہ سے قومیں زوال کے اندر چلی جاتی ہیں، جو قوموں کے عروج و زوال کا ضامن ہوا کرتا ہے، یہ تعلیم کا شعبہ آج ان ملکوں سے بھی ہم پیچھے ہیں جنہیں آپ سری لنکا، بھوٹان، بنگلہ دیش اور ان ناموں سے جانتے ہیں، جو میرے اور آپ کے اس وطن عزیز سے بعد میں آزاد ہوئے، لیکن ہم لٹریسی کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں کی شرح کے اندر ہم آج ان سے پیچھے ہیں۔ اور سرکاری تعلیمی اداروں کا تو گزشتہ ایک حکومت نے جب سروے کروایا تو ہم حیران ہو گئے یہ پڑھ کر کہ صرف پنجاب کے اندر 5000 سے زیادہ وہ سکول تھے کہ جنہیں انہوں نے خود گھوسٹ سکول کی اصطلاح سے نوازا۔ گھوسٹ سکول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تعلیمی ادارے کی جو ہے وہ عمارت موجود ہے، اوپر بورڈ لگا ہوا ہے گورنمنٹ پرائمری سکول فلانا، گورنمنٹ ہائی سکول اور ہائر سیکنڈری سکول فلانا، لیکن جب اندر گئے تو اندر وہاں کے جو مقامی چودھری صاحب تھے، مقامی جو راجہ صاحب تھے، جو مقامی وڈیرے صاحب تھے، ان کے مویشی بندھے ہوئے تھے، ان کی بھیڑیں اور بکریاں اور گائے اور بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ آج بھی میرے دوستو ترقی کے اس عروج کے زمانے کے اندر ہم وہاں پر کھڑے ہیں۔ اور پھر جو تعلیم، پھر پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا، ظاہر ہے کہ ان کے مسائل بھی ہیں اور مہنگی فیسیں بھی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کدھر جائے؟ وہ اپنے بچے کو کہاں تعلیم کے لیے لے کر جائے؟ میرے دوستو اور میرے ساتھیوں، جو نظام تعلیم ان 75-80 سالوں میں ہمیں ملا ہے، وہی لارڈ میکالے کا نظام ہے، وہی انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے، وہی طبقات کے اندر تقسیم کرنے والا نظام ہے، اور آج بھی ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ غالباً نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ انہی کی مجلس سجا رہا ہوں، انہی کی مجلس سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ہم آج بھی انہی کی بات اپنے بچوں کے منہ میں ان کو سکھا رہے ہیں، جو 5 صدی پہلے اور 80 سال پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پاکستان میں میں کس نظام کی بات کروں؟ معاشی نظام کو لے لیجئے، اپنی معیشت کو لے لیجئے۔ ان 80 سالوں کے بعد آج پیدا ہونے والے بچوں اور اپنی نئی نسل کو میں اور آپ کیسے معیشت کا تحفہ دے رہے ہیں؟ جو سود کے اندر جکڑی ہوئی معیشت ہے، جو قرضوں کے بوجھ پلی دبی ہوئی معیشت ہے، ہم یہ تحفہ اپنی نسل کو دے رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کا حلف بعد میں پڑھا جاتا ہے، آنے والے وزراء اپنی کرسیوں کو بعد میں سنبھالتے ہیں اور کاسے گدائی لے کر، کشکولے گدائی لے کر دنیا کے اندر بھیک مانگنے کے لیے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ مجھے منظور ہے فاقہ کشی سے کیف مر جاؤں، جو امریکہ سے آتا ہے وہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، یہ جماعت اسلامی کا کارکن ہے، یہ اس سبز ہلالی پرچم کو تھامے ہوئے ایک کارکن ہے جو پہلے دن سے لے کر آج تک میدان میں کھڑا ہے اور بزبان حال بھی، بزبان قال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منظور ہے فاقہ کشی سے کیف مر جاؤں، جو امریکہ سے آتا ہے وہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ آج ہمارے سیاستدانوں کی ایسے منڈیاں لگتی ہیں جیسے یہاں بھیڑوں کی، بکریوں کی اور آپ کی گائے اور بھینسوں کی منڈیاں لگتی ہیں۔
خدا کی قسم یہ لوگ ضمیر بیچتے ہیں، یہ آپ کا ایمان بیچتے ہیں، یہ میرے اور آپ کا ووٹ بیچتے ہیں۔ جہاں سے 1000 روپیہ زیادہ کی بولی لگتی ہے یہ اس دھڑے میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ کس غریب کے خون اور پسینے کی محنت کے بعد میں اسمبلیوں کے اندر پہنچا تھا۔ پھر وہ وزیر اعظم ہاؤس آج اسی تنتنے کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ میرے اور آپ کو منہ دکھا رہا ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے جسے آپ کے وزیر اعظم نے یونیورسٹی بنانا تھا، اور کوئی ہمارا پروٹوکول نہیں ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، جب وہ چلے گئے اخبارات نے ہیڈ لائنز لگائیں کہ ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کا گھر وزیر اعظم آفس سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن وہ سڑک پہ اترنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ جو کہا کرتا تھا میں سائیکل پہ آیا کروں گا، وہ ایک دن بھی سائیکل پہ کیا، وہ تو روڈ کے اوپر نہیں آیا کرتا تھا، وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتا۔ 98 کروڑ روپیہ اس کے ہیلی کاپٹر کا ایندھن کھا گیا ہے جو میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا۔ پھر کہا گیا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، پورا آپ کا اسٹیٹ بینک، مرکزی بینک IMF کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ہم کروڑوں کی تعداد میں نوکریاں دیں گے، ہم لوگوں کو گھر بنا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں مجھے نہیں معلوم میں اور آپ کب تک یہ دھوکے کھاتے رہیں گے، کب تک ہماری آنکھوں کے اندر یہ جو ہے وہ اندھیرا ہماری آنکھوں کے سامنے چھایا رہے گا، ہم کب جاگیں گے۔ ہم نے 47 سے لے کر آج تک وہ جو قائد محترم نے فرمایا تھا کہ پاکستان بند تو گیا ہے لیکن مجھے خطرہ ہے میری جیب کے ان کھوٹے سکوں سے وہ اس پاکستان کا حشر نشر کر دیں گے، اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ پھر میرے دوستو وہی ہوا جو بھی آیا، روٹی کپڑے اور مکان کے وعدوں اور دعووں سے لے کر آج یہ کروڑوں نوکریاں اور گھر بنانے اور نوکریاں دینے کے وعدوں تک ہر ایک نے جھوٹ بولا اور خوب دھڑلے سے بولا، ہر ایک نے دھوکہ دیا اور خوب دھڑلے سے دیا۔ لیکن میں اور آپ ہیں کہ ہم آج بھی ان کے دل دادا، انہی کے گن گانے والے اور انہی کے پرچم اٹھا کے آگے بڑھنے والے۔ پھر میرے اور آپ سے کے درمیان سے کوئی اٹھتا ہے غریب اور مفلوک الحال اٹھتا ہے، وہ اپنے 4 بچوں کو ساتھ لیتا ہے، بھوک اور افلاس کا مارا ہوا جس کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا، وہ اٹھتا ہے اپنے بچوں کے پاؤں کے ساتھ اینٹیں باندھتا ہے، پتھر باندھتا ہے اور اپنے بچوں کو دریا کے سپرد کر دیتا ہے کہ مجھ سے ان کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا، ان کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، ان کی بھوک اور افلاس اب میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ میرے دوستو یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ یہ ستم، آخر اس ستم کی کوئی حد تو ہوگی نا، کوئی اختتام تو ہوگا نا، کوئی تو اینڈ ہوگا نا۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، جماعت اسلامی آپ کے سامنے آئی ہے اور ہمیشہ سے آتی رہی ہے، آج پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے آ کر آپ سے یہ کہنے آئی ہے لوگوں حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ میرے بھائیوں مدینے کی اسلامی ریاست کہنا آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے کہ اگر حقیقی مدینے کی اسلامی ریاست چاہتے ہو تو جماعت اسلامی حاضر ہے، آپ ساتھ چلیں گے تو آپ کی کامیابی ہے۔ آج قرآن کے نظام کو لانے کے لیے، قرآن کے عدل والے نظام کو لانے کے لیے، اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے آئیے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ کامیابیاں دے گا، اور اگر ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو روز حشر رب العالمین اپنے پاک فرشتوں کے ساتھ میرا اور آپ کا استقبال کرے گا۔ جماعت اسلامی حقیقت میں عامت الناس کی ذہن سازی بھی کرتی ہے اور عامت الناس کے اندر کریکٹر بلڈنگ کو بھی بنیاد بناتی ہے، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اپنی دانش کے مطابق لوگوں کے سامنے اس کا تجزیہ بھی پیش کرتی ہے۔ حقیقت میں اسلام کا یہ پورا تربیتی نظام اس ملت اسلامیہ میں اس فکر کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ محض روزے کی کیفیت میں نہیں، اللہ تو ہر کیفیت میں اپنے بندے کو جانتا اور پہچانتا ہے، لیکن آج پوری امت منتشر ہے، پوری امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، پوری امت ٹکڑے ٹکڑے ہے۔
اللہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو وسائل سے مالا مال کیا ہے اور آزاد ممالک عطا کیے ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ اپنی آبادی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں۔ آج اللہ کی مدد کے ساتھ اسلام کی جو تبلیغ ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، ہمارے تمام بدعمالیوں کے باوجود بھی آج غیر مسلموں کے اندر مقبول ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ وہ مغرب، وہ امریکہ، وہ یورپ، وہ ترقی پسند اور ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو ایک ایڈوانس کمیونٹی قرار دیتے تھے، لیکن آج ان کی ٹیکنالوجی، ان کی معیشت اور ان کی پوری معاشرت سوال پذیر ہے اور اسلام کی دعوت سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس امت کے عشق اور محبت کی طاقت سے ڈر رہے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن مظلوم کتاب ہے کہ جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کم لوگ جو ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں یہ امت بیدار ہو گئی، یہ امت قرآن و سنت کی حامل ہو گئی، یہ امت اپنے بھولے بسرے سبق کو یاد کر بیٹھی تو یہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ آج پوری امت کو بکھیرنے کے لیے یہاں علاقائی رنگ و نسل اور مسالک کی شدت پیدا کی گئی ہے، یہاں شیعہ اور سنی کی تقسیم پیدا کی گئی ہے، اور اہل سنت میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اور نور اور بشر اور ان چیزوں پر تقسیم پیدا کی گئی ہے۔ اور اس کے مقابل میں دنیا کی وہ قوتیں جن کی تہذیب تباہ ہے، جن کی نسلیں تباہ ہیں، جن میں مرد اور عورت کا بغیر نکاح اور کنٹریکٹ کے رہنے سے آج ناجائز اولادیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن اور سکون خطرات سے دوچار ہے، لیکن امت کے انتشار نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ کشمیر تو ہماری شہرت ہے، کشمیر تو ہمارے جسم کا حصہ ہے، کشمیری تو ہمارے کلمہ گو تعلق رکھنے والے بھائی ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ تو پاکستان کے غیر تکمیل شدہ ایجنڈے کا پارٹ ہے، لیکن کشمیری ان 75 سالوں میں قربانیاں دے رہے ہیں، دلی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں، بھارت کے بڑی ڈپلائمنٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن خود پاکستان کے اندر بھی بزدلی رہتی ہے، اور عالم اسلام بھی، عالمی ادارے بھی، اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کشمیریوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی کہ وہ اپنا حق کے خود ارادیت حاصل کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسی ماہ رمضان میں یہ ارض انبیاء فلسطین، یہ قبلہ اول مسجد اقصی، یہ بیت المقدس کہ جہاں عبادت گزار تھے، کلمہ گو تھے، راتوں کو قیام کر رہے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، کہ ان کے اوپر صہیونیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کیا، زخمی کیا، شہید کیا۔ لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ پوری امت اپنے قبلہ اول کو بازجاب نہیں کروا رہی، اور معلوم ہے کہ اسرائیل، یہودی، یہ صہیونیت جو ایک ناجائز ریاست ہے، اور قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے
فلسطین کے حوالے سے بر صغیر کے اندر 1931 سے 38 تک جس موقف کو اختیار کیا وہ آج بھی ایک زندہ موقف ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کر لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر لیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان تو اس پوری امت کو جوڑتا ہے، پوری امت کو آپس میں قرب دیتا ہے، پوری امت کے اندر ایک اتحاد کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور یہ بات نوشتہ دیوار کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر یہ امت قرآن و سنت کی بنیاد پہ اکٹھی نہیں ہوتی، اگر یہ امت اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑتی، اگر یہ امت اللہ کے دین کی بنیاد پر اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کرتی، پھر یہ رسوائیاں، ذلت اور یہ در در کی ٹھوکریں اور عالمی استعمار جو خود ناکام ہے لیکن ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھا کے اسلام کا راستہ روک رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ مستقبل کی طاقت اسلام ہے، مستقبل کا نظام اللہ کے دین کا غلبہ ہے، مستقبل میں پوری دنیا کی امامت کا حق اسلام والوں کے پاس ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے مقام کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ یہ امت آخری امت ہے، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور اسی امت نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کی اس عبادات کے ذریعے اور دور نہیں، کہیں اور نہ جائیں، لیکن اپنے خاندان میں، اپنی لوکیلٹی میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر اس جذبے کو پروان چڑھائیں تاکہ ہم اپنا ایک دینی فرض اور اپنا ایک مقام ادا کر سکیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس کا ذکر ہوا ہے کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان اللہ کے وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان میں انسانی صلاحیتیں بے پناہ ہیں، پاکستان کی خواتین، قوم کی بیٹیاں، اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا ڈاکٹر، انجینئر، پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کا ہنرمند، پاکستان کا نوجوان پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کرواتا ہے، لیکن آج ہم اللہ کے دین کے دور ہو کے باہم تقسیم کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، زرخیز زمین ہے، معدنیات کی طاقت ہے، زمین کے اندر خزانے چھپے ہیں، ہمارا ڈیپ سی پورٹ گوادر جو دنیا کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، آج لیکن ہم اپنی معیشت کے ہاتھوں تنگ ہیں، آج ہم اپنے اقتصادی تباہی کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ عام آدمی پریشان ہے کہ میں اس غربت کے ذریعے اپنے گھر کو کیسے چلاؤں، اپنے چولہے کو کیسے چلاؤں، اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم کیسے دلاؤں۔ آج عام آدمی، سفید پوش طبقہ پریشان ہے کہ اس اقتصادی تباہی کے دور میں اپنے خاندان اور اپنے گھر کو کیسے چلاؤں۔ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں پھر انسانوں کی اپنی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے لوگوں پر یہ غلبہ دیا گیا کہ مذہب کا انفرادی تعلق تو ہے لیکن اس کا اجتماعی اور ریاست کے نظام سے تعلق نہیں۔ پھر یہ فلسفہ عام کیا گیا کہ دین کی باتیں کرو، سیاست کی باتیں نہ کرو۔ پھر یہ فلسفہ عام کیا گیا
کہ مساجد کے اندر بیٹھ کے نفرتوں کی تقریریں تو کرو، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ انسانوں کے درپیش مسائل پہ بات نہ کرو۔ حقیقت میں میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ جو IMF، FATF، ورلڈ بینک اور یہ لندن کنسورشیم، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسی طرح دنیا بھر کے سامنے ہم کشکول پھیلا کے جو اپنی معیشت کو تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہی سری لنکا کہ جو بتایا جاتا تھا کہ ہم سے آگے لٹریسی میں آگے، اور یہی سری لنکا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑی ہی ایک ویل مینیج ایک ریاست کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، لیکن سری لنکا آج دیوالیہ ہو چکا ہے، آج تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہماری کیفیت بھی کوئی اچھی نہیں ہے، ہماری صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ آج IMF جس کے پاس جانے کے لیے ہمارے حکمران دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اس کی جو شرائط ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ نے قرضوں کا انبار لگا دیا ہے، جب سود کی ادائیگی کی قسطوں کا انبار لگا دیا ہے، جب آپ ان ساہوکاروں کی ڈیمانڈ پر ان کی طلب کو پورا نہیں کر سکتے، پھر ان کی بدترین شرائط ہم سے ہماری تعلیم چھین رہی ہے، ہم سے ہماری صحت چھین رہی ہے، ہم سے ہمارا ٹیکسیشن نظام چھین رہی ہے، ہم سے ہمارا آبیانی کا نظام چھین رہی ہے، ہم سے ہمارے ملک کی تمام اقتصادی وسائل کی مینجمنٹ کو چھین رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک کو آزادی کا نعرہ دے کے حقیقت میں پاکستان کی معیشت کو ایک بڑی تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ 1947 کے چند سالوں کے بعد سے ہر حکومت نے، ہر حکمران نے، ہر نعرہ باز نے، ہر نئے بیانیہ دینے والوں نے IMF کی دہلیز پر ہمیں ڈھیر کیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پھر یہ موقع دیا ہے۔ یہ جو وفاقی شرعی عدالت نے سود کو، ربا کو خلاف شریعت قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، اور سود کا کام کرنا ایسے ہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اپنی معیشت کو کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ دیکھیں 1973 کا دستور بنا، 1973 کا دستور ایک مشترکہ ڈاکومنٹ ہے۔ اسی دستور میں جہاں ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا ہے، رہنما اصولوں کے تحت پاکستان سے سود کے نظام کے خاتمے کو طے کیا ہے، لیکن 73 سے آج تک ہم اس طرف آگے نہیں بڑھ سکے۔ 1980-81 میں جسٹس تنزیل الرحمان اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بنے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے دنیا بھر کے معاشی ماہرین کو جمع کیا، دنیا بھر کے اکنامک ایکسپرٹس کو جمع کیا، اور اسی طرح اسلامی معیشت کے ماہرین کو جمع کیا، اور اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات دی کہ پاکستان کا اقتصادی نظام یہ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ کیا۔ پھر یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں گیا، جسٹس آفتاب حسین چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات سے اتفاق کیا۔ پھر یہ اپیل سپریم کورٹ میں چلی گئی، پھر سپریم کورٹ اپیلٹ بینچ میں اسلامی نظریاتی کونسل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سے اتفاق کیا گیا۔ 1991 میں میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس فیصلے کے خیر مقدم کی بجائے سود کو برقرار رکھنے کے لیے یونائٹڈ بینک کو آگے کر دیا، دیگر مالیاتی اداروں کو آگے کر دیا، اپنے کچھ کاروباری دوستوں کو آگے کر کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ہم وہاں بھی فائٹ کرتے رہے،
ہم وہاں بھی پیش ہوتے رہے، لیکن بالآخر یہ سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت کو ریفر بیک کر دیا، ریمانڈ کر دیا، اور وفاقی شرعی عدالت سے کہا کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اور پچھلے تقریباً 17-18 سال ہم وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہوتے رہے، ہمارے وکلاء پیش ہوتے رہے، علماء پیش ہوتے رہے، معاشی ماہرین پیش ہوتے رہے، اور اسی طریقے سے یہ بحث موجود رہی کہ یہ جو جدید دور کا کاروباری معاملہ ہے یہ ربا نہیں، یہ جدید بینکاری کا جو نظام ہے یہ سود کی اس اصطلاح میں نہیں آتا۔ اور یہ سوال کھڑا کیا گیا کہ یہ صنعت کے لیے لینے والا جو قرضہ ہے یہ ربا میں نہیں آتا، اور اسی بحث پر ہی ایک طویل مدت گزر گئی۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نے، پورے بینچ نے اتفاق رائے سے ربا کو پاکستان کے مالی نظام میں، کاروباری نظام میں، معاشی نظام میں، اس کے ہر پہلو میں جہاں بھی ربا موجود ہے اس کو خلاف شریعت قرار دیا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کی تحسین کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 5 سال کی مدت میں کاروباری طبقہ بھی، ریاستی طبقہ بھی، پالیسی ساز بھی، اور بجٹ بنانے والے بھی، اور عالمی مالیاتی اداروں سے ڈائیلاگ کے لیے بھی حکومت جو ہے کہ ماحول کو ہموار کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی مدت ایک بڑی مدت دے دی ہے، لیکن اگر یہ 5 سال میں بھی کام کر لیں، 5 سال کے اندر بھی نیک نیتی سے کام کر لیں تو یہ ایک بہت بڑی دینی خدمت ہوگی، اور پاکستان جیسے ملک کو اس اقتصادی دلدل سے نکالنے کی صورت ہوگی۔ خود انحصاری کی ضرورت ہے، اپنے وسائل پر اعتماد کی ضرورت ہے، اپنی زراعت کی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے، اپنی قوم پر اعتماد کی ضرورت ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کے جو وسائل کی طاقت ہے اس پر اعتماد کی ضرورت ہے۔ اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکمران اب کسی اپیل میں نہیں جائیں گے، حکومت پھر کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی، وہ کھلے دل کے ساتھ فیصلے کو قبول کریں، ویلکم کریں۔ اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی طرف سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم نہیں کیا گیا۔ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کی طرح غلطی نہیں کریں گے اور عدالت سے رجوع نہیں کریں گے۔ اور ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے نظام کی بات کرتے تھے، آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کی بات کرتے تھے، ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی، وہ بھی آگے بڑھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے سود کو برقرار رکھنے کی جو اپیلیں ہیں، پیٹیشنز ہیں، وہ واپس لے لیں۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ عدالت میں جس طرح فالو اپ کیا ہے ہم پوری قوم کے ساتھ مل کے اس ملک کو اسلامی معاشی نظام دینے کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب سراج الحق صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ عید کے ان دنوں کے بعد انشاءاللہ لاہور میں ایک بڑی کانفرنس منعقد کریں گے، علماء بھی شریک ہوں گے، بینکرز کو بھی بلائیں گے، معاشی ماہرین کو بھی بلائیں گے، اور اقتصادی ایکسپرٹس جو جدید زمانے کے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی مدعو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے معاشی نظام کو اسلام کے دائرے میں لانے کی اپنی جدوجہد کو کامیابی کی منزل تک پہنچائیں گے۔ ہم لوگوں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، خود اپنے آپ نے دامن کو سود سے چھڑائیں، انفرادی سود سے اپنے پیوں کی زنجیروں کو توڑیں،
اور باہر آ کے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کا نظام کہ جن کے ہاتھ ہے کہ جو پاکستان کے نظام کو چلائیں، یہ ایک بڑی ابتری کا شکار ہے۔ دیکھیں جب حالات خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں کہ نظام بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ پھر نعرے لگتے ہیں کہ ایک بڑا انقلاب برپا کیا جائے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کی نعمت تو عطا کر دی۔ ہمارے ملک میں بار بار فوجی آمریتوں نے پنجے گاڑنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے عوام میں ایک جمہوریت کی محبت ہے، اپنی فکر کی آزادی کی طاقت ہے، اور ہر دور میں پاکستان کے عوام نے فوجی ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں اس کی مداخلت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے پاکستان میں اول دن سے خیر کا راستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ قرارداد مقاصد بن گئی، علماء پہ پھپتی کسی گئی، یہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ نور اور بشر پہ لڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، کس کے اسلام کو نافذ کریں۔ اس وقت بھی اکابر علماء جمع ہوئے، تمام مسالک کے جید علماء جمع ہوئے، ان سب نے اتفاق کر کے 22 نکات پر اتفاق کر لیا کہ اس ریاست کے نظام کو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق کیسے چلانا ہے۔ پھر یہاں کوشش کی گئی کہ پاکستان میں آئین نہ بنے، پاکستان میں فوج کی بالادستی رہے، اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی رہے، لیکن ایک طویل جدوجہد کے ساتھ بالآخر 1973 کا دستور بن گیا۔ یہ ایک مشترکہ ڈاکومنٹ ہے جس میں ریاست کا مذہب اسلام ہے، جس میں جمہوریت قرآن و سنت کی پابند ہے، جس میں قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمارے ملک میں یہ مسجدوں کا، مدارس کا، امام بارگاہوں کا، خانقاہوں کا جھگڑا کھڑا کیا گیا۔ اہل سنت نے یہ سمجھا ہم طاقت سے، گولی سے، بارود سے، قتل و غارت گری سے شیعہ کا صفایا کر دیں گے۔ شیعوں نے سمجھا کہ ہم بیرونی تعاون کے ساتھ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اہل سنت کے ہر وار کو ناکام بنا دیں گے۔ لیکن اس مرحلے پر بھی جب سب عاجز آ گئے، لاشیں اٹھا اٹھا کے تنگ آ گئے، جب ان کی قیادت شہداء کے جنازوں پر کھڑے ہو کے اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے، تو اس وقت کارکن اپنی قیادت کے گلے پڑ جاتے تھے۔ اس وقت بھی منصورہ میں قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے ساتھ، جناب پروفیسر ساجد میر کے ساتھ، تمام اکابر علماء کے ساتھ مل کے ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم بنایا، اور اسی پلیٹ فارم سے ایک ضابطہ اخلاق بھی تشکیل دیا کہ ہم باہمی احترام کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حقیقت میں ہمارے پاس مضبوط انفراسٹرکچر ہے، ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے مضبوط بنیاد ہے، ہماری جمہوریت کی سمت ہے، ہماری پارلیمنٹ کی سمت ہے، ہمارے ملک میں فوج کا دائرہ کار طے ہے، سول بیوروکریسی کا دائرہ کار طے ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے ایک طریقہ کار متعین ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں سیاست پاپولر ہوتی ہے، لیڈرشپ پاپولر ہوتی ہے، لیڈرشپ میں گلیمر آتا ہے، پھر سیاست میں مال اور دولت آتی ہے، پھر سیاست میں میڈیا پر چھا جانے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، پھر سیاست میں
پاپولیرٹی کے ساتھ الگ ٹیبلز کے سامنے پاکستان کی سیاسی جماعتیں مفلوج ہو جاتی ہے، اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری سیاست اس صورتحال سے کیوں دوچار ہے؟ میرے عزیزو، جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، حقیقت میں یہ جو ناحق ہے وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فریب کی بنیاد پہ سیاست میں لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر دینا، یہ قوم کی بہتری کا کبھی بھی طریقہ کار نہیں بن سکتا۔ اگر ہماری سیاست میں اور جمہوریت میں مال دولت اور نام نہاد الگ ٹیبلز کی بنیاد پہ سیاسی جماعتیں کھیل رچاتی رہیں گی، وہ پھر نہیں چل سکتی۔ میں خود بار بار اسمبلیوں میں رہا ہوں، اس پوری قومی لیڈرشپ کے ساتھ کام کیا ہے، اتحادوں کے اندر ہم روح رواں رہے، اور اس سیاست کے اندر ہم نے مسلسل جدوجہد کی ہے، لیکن یہ سیاست کیوں ناکام ہے؟ یہ حالات اس ابتری پر کیوں پہنچے ہیں؟ آج ہماری سیاست میں یہ جو ایک غصہ ہے، شدت ہے، انتہا پسندی ہے، نفرت ہے، جو آج پاکستان کی سیاست کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کا یہ انجام کیوں آیا ہے؟ جس طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی، لیکن یہ کام اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنی سیاست کو نظریے کی بنیاد پر لائیں، دین کی بنیاد پر لائیں، اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں۔ میں اس مرحلے پر صرف اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی بیانی ہے جو بار بار لوگوں کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان کا بیانیہ آیا، اینٹی بھٹو نعرہ آیا، عورت کی حکمرانی کا نعرہ آیا، روشن خیالی کا نعرہ آیا، یہ تبدیلی سنامی، یہ اعتصاب، یہ سٹیٹس کو توڑنے کا نعرہ آیا، لیکن یہ ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی۔ جن کے ہاتھوں ملک و ملت کا خیر نہیں پیدا ہوا، اور آج ایک خط لہرا کے آج یہ کہنا کہ امریکہ کی سازش ہے، مداخلت ہے، آج یہ کہنا کہ باہر کی مداخلت ہے، ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان ایک طویل مدت سے امریکہ، بھارت، اسرائیل کی سازشوں کا شکار ہے۔ ہمیں تو گلہ ہے کہ قومی قیادت اقتدار کی کرسی پر بیٹھتی ہے، یہ امریکہ کے تابعدار بنتے ہیں، امریکی قیادت کے تابعدار بنتے ہیں۔ بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان، یہ ایام، یہ پوری سیاست ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہم ماضی کے تمام غلطیوں کا ازالہ کریں۔ یہ عامت الناس اپنے گریبانوں میں جا کے، مؤثر لوگ، اچھے لوگ اس بات پہ غور کریں، ہم کب تک اپنے ملک کو برباد ہوتا دیکھتے رہیں؟ کب تک ہم اپنی نئی نسل کو تباہی کے حوالے کرتے رہیں گے؟ جماعت اسلامی ایک متحد پلیٹ فارم ہے، ملک گیر تنظیم ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، انشاءاللہ ہم پاکستان کو بحرانوں سے نجات دلائیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے، اس زمین پر اللہ کا دین ہی غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ اس باران کو رحمت کے باران بنا دے، ہماری اولادوں، ہماری نئی نسل، ہمارے مستقبل کی حفاظت فرمائے۔